القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی خاندان فاطمیہ پہ چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندر صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام عاشقان حسین بن علی تشریف فرما ہے۔ آج کا انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو مطمئن نظر نہیں آ رہا۔ انسان نے بڑے بڑے بنگلے تو بنا لیے مگر اطمینان نہیں۔ بیٹوں کی خاطر جائیدادوں پہ قبضے تو کر لیے مگر اطمینان نہیں۔ حلال حرام مکس کر کے کما تو لیا مگر مطمئن نہیں۔ مجلسوں کے ذریعے ہم زمانے کو یہی بتا رہے ہیں، پیسے سے بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں۔ پیسے سے کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں خریدی جا سکتی ہیں مگر اطمینان نہیں۔ سارا دن کا تھکا ہوا مزدور جب رات کے وقت مجلس عزا میں آ کے فرش عزا پہ بیٹھتا ہے خدا کی قسم وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اطمینان دنیا داری میں نہیں، یاد حسین ابن علی میں ہے۔ صلوات بھیجیے مولا کی ذات نوازے۔ ہم بہت بہت شکریہ، تائید کا شکریہ، ایسا ہی ہے، حقیقت ہے۔ ہمارا اطمینان، ہمارا سکون غم حسین ابن علی میں ہے۔ عرض میں کر رہا تھا ہدایت کے عنوان پہ اور چراغ ہدایت پہ ہم نے روشنی ڈالی۔ موضوع سخن ہم نے جس آیت کو لیا وہ یہ ہے کہ انا علینا للہدی، خالق نے فرمایا کہ ہدایت کرنا ہمارا کام ہے۔ میں اسی مفہوم کو لے کے ایک اور آیت مجیدہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، سورہ دہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، بلکہ اس کا ایک اور تعارف کرواؤں، یہ وہ سورہ ہے جو اس وقت اترا تھا جب بطور کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھیں۔ یہ وہ سورہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جب انسان قابل ذکر بھی نہ تھا۔ انسان تھا مگر قابل ذکر نہ تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک شے ہو اور قابل ذکر نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ مثلا یہ ممبر ہے تو اسے ممبر کہا جاتا ہے نا، یہ میز ہے تو اسے میز کہا جاتا ہے نا۔
یہ کیا بات کہ انسان بھی تھا اور اس قابل بھی نہیں تھا کہ اسے انسان کہا جائے. اس کی مثال میں ایک مختصر آسان الفاظ میں پیش کروں. میں ابھی آیا مجلس پڑھنے کے لیے اور میں امام بارگاہ بوستان زہرا کی انتظامیہ کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی ایک کپ چائے پلا دیجیے. مثال دے رہا ہوں, پہنچا تو میں سیدھا ممبر پہ ہوں. یا ممبر مجلس کے بعد جو چائے پینی ہے, ہم نے چائے پئیں گے انشاءاللہ آج ہم. تو بیٹھ گئے, ہم نے کہا بھائی ایک کپ چائے تو پلا دیجیے. اب شیخ صاحب اندر گئے اور اندر جا کے چینی کا ڈبہ لا کے میرے آگے رکھ دیا. میں نے کہا شیخ صاحب چائے پلائیے. یہ گئے اور پتی کا ڈبہ بھی لے آئے. میں نے کہا چائے, یہ دودھ بھی اٹھا کے لے آئے. میں نے کہا میں نے چائے کہا ہے. کہنے لگے مولانا یہ چائے ہی تو ہے. میں نے کہا بے شک چائے ان چیزوں سے بنتی ہے مگر بنی تو نہیں نا. یہ چائے ہی تھی جو سامنے ہے, کیونکہ اسی کو ملانا ہے تو چائے بن جانی ہے, مگر اس قابل ابھی نہیں ہے کہ اسے چائے کہا جائے. انسان مختلف عناصر سے مل کر بنا, جن میں سے 4 مشہور ہیں: آگ, پانی, مٹی, ہوا. ان عناصر میں بکھرا ہوا تھا انسان. مٹی مٹی تھی, انسان نہیں تھی. آگ آگ تھی, انسان نہیں تھی. ہوا ہوا تھی, انسان نہیں تھی. پانی پانی تھا, انسان نہیں تھا. مگر جب یہ چاروں چیزیں ملی اور خالق نے اپنی روح پھونکی, پھر بنا حضرت انسان. پھر میں جملہ بوستان زہرا میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں, شہید محسن نقوی کے 2 مصرے ہیں. انہوں نے کہا یہ آگ, پانی, مٹی, ہوا گھو کے اسے انسان بنا, مگر اگر ہماری تینت جانی ہے تو معیار کچھ اور ہے. نہ آگ, نہ پانی, نہ مٹی, نہ ہوا سے ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے. اللہ اکبر. توجہ ہے. انسان تھا مگر کہلوانے کے قابل نہ تھا. اچھا, پھر خالق نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. پھر ہم نے انسان کو مخلوط قطرے سے پیدا کیا. نطفۃ امشاج, ملے ہوئے نطفے سے. میرا اللہ, یہ قرآن ہے. ایسا جملہ اگر ممبر پہ بھی آ جائے ہماری گفتگو کے دوران تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ممبر کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ ہم لفظ نطفہ یہاں بولیں, اور تو نے قرآن میں نطفہ بول دیا. حالانکہ یہ بچے بھی پڑھتے ہیں, مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں, تو کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا. تیرے ہاں الفاظ کی کمی تو نہیں. تو نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے مخلوط نطفے سے انسان کو بنایا. بھائی اتنی آواز توحید آئے. میں بندوں کو بندوں کی اوقات بتا رہا ہوں. 4 پیسے آ جائیں تو خود کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھنا. غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے, امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں. عزت کا معیار, معاف کیجئے گا, پیسہ نہیں ہوتا. کبھی بھی بڑی گاڑی میں بیٹھنے والے کو بڑا نہ سمجھنا, سائیکل پہ بیٹھنے والے کو چھوٹا نہ سمجھنا. کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے کو بڑا نہ سمجھیے گا, پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. کمبر سے علی فرماتے تھے یہ اچھا لباس ہے, یہ تو پہن لے, یہ پرانا ہے, یہ میں لے لیتا ہوں. اس نے کہا مولا آپ مولا ہیں. فرمایا تو جوان ہے. توجہ ہے. اچھا لباس پہننے کی ممانعت بھی نہیں ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ بڑی گاڑی نہ رکھے یا اچھا لباس نہ, نہیں, اچھا پہنے. اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں, مگر حلال فائدہ اٹھائیں. خوب کھائیں, خوب پئیں, خوب انجوائے کریں زندگی کو, خوب اچھے گھر میں رہیں, خوب اچھی سواری جو آپ کے شایان شان ہے رکھیں, مگر چھوٹی گاڑی میں بیٹھنے والے کو چھوٹا نہ سمجھنا. اور خدا کی قسم یہ منظر جو قرآن میں تھا یہی ہم نے اللہ کی مسجد میں دیکھا. اور مجھے امام بارگاہ بوستان زہرا کا یہ ماحول بڑا اچھا ہے کہ مسجد بھی یہی ہے, بارگاہ بھی یہی ہے, حسین کا گھر بھی یہی ہے, خدا کا گھر بھی یہی ہے, علی کا گھر بھی یہی ہے, اور بلکہ ابھی بارگاہ یہ بنی ہے, اندر مسجد ہے. ایسا ہی ہے نا, مجلس یہاں ہو رہی ہے, مسجد اندر.
یہ علی کا گھر، یہ حسین کا گھر، اور کیا ترتیب بنائی، جس نے وہاں جانا ہے یہاں سے ہو کے جائے گا۔ اسی لیے تو دو مصرے میں بار بار پڑھتا ہوں، جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے گھر کے نہایت قریب ہے۔ توجہ، اب مسجد میں ہم کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ ایسا تو کبھی نہیں کہا گیا کہ اعلان ہو جائے کہ امیر حضرات اگلی صف میں آ جائیں، غریب پیچھے چلے جائیں، نہیں۔ وہاں معیار ہے بھائی، جو اچھا متقی ہے کوشش کرے آگے آئے، جو پرہیزگار ہے وہ آگے آئے، جو مسائل کا پابند ہے، مسائل کا علم رکھتا ہے وہ آ جائے، اچھا ہے، آگے آ جائے تو اچھا ہے۔ ادروائز اگر جاہل بھی آ جائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ میں مصلی کی بات نہیں کر رہا، میں صف کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مصلی پہ تو وہی آئے گا جو عالم ہوگا۔ اور ویسے بھی فقہ جعفریہ میں ہر ایرے غیرے کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، دو شرائط ہیں، عالم بھی ہو عادل بھی ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو بھئی ہم عام بندے بھی اپنے حلقے میں جس کو بڑا عالم سمجھیں اسے آگے کرتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی محمد کے ہوتے کوئی آگے کیسے آ گیا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھے سارے مل کے آواز بلند۔ اب مسجد میں ہم چلے گئے، سارے کھڑے ہو گئے، غریب کے شانے کے ساتھ امیر کا شانہ، اور کبھی تو یوں ہوا کہ غریب یعنی نوکر اور افسر دونوں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اتفاق سے نوکر اگلی صف میں چلا گیا، مالک پچھلی صف میں، اور جب حالت سجدہ میں گئے تو جہاں نوکر کے قدم تھے وہاں مالک کا سر تھا۔ نوکر کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میرے قدموں میں مالک کا سر، مالک کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ نوکر کے قدموں میں میرا سر۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں یہ خدا کا گھر ہے، یہاں کوئی نوکر مالک نہیں۔ ہم ایسے ہی عاشق حسین نہیں ہو گئے، جو ہم نے اللہ کی مسجد میں دیکھا وہی حسین کی مجلس میں دیکھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے والا بھی بیٹھا ہے، گاڑی میں بیٹھنے والا بھی بیٹھا ہے، افسر بھی بیٹھا ہے، نوکر بھی بیٹھا ہے۔ کبھی نوکر آگے بیٹھتا ہے، کبھی مالک آگے بیٹھتا ہے۔ نہ نوکر نے کبھی سوچا میں آگے کیوں بیٹھا، کبھی مالک نے کبھی سوچا میں پیچھے کیوں بیٹھا۔ کیوں؟ اگر کوئی مالک تھا، کسی کا نوکر تھا تو گیٹ کے باہر تھا۔ یہاں جو آیا ہے فقیر حسین بن کر آیا ہے۔ یہاں کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کیونکہ یہ در حسین ابن علی کا در ہے، یہ گھر بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ صلوات بھیجیے سیدہ کے ساتھ۔ اب جب مجلس تمام ہوتی ہے، جلوس نکلتا ہے، جلوس میں بھی ہم نے یہی دیکھا۔ آپ نے دیکھا سبیل کا پانی، سبیل لگائی جاتی ہے نا، لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا جلوسوں میں، جس گلاس میں غریب پیے گا وہیں سے امیر پیے گا، جو لنگر غریب کھائے گا وہی امیر کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کا گھر ہے۔ توجہ چاہیے۔ اچھا، پھر کمال کی بات یہ کہ جب ہم نکلتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا احتجاج ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا احتجاج اربعین کا ہے، یوم عاشورہ کا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جلوس سب سے زیادہ رش انہی جلوسوں میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا مجال ہے کہ ہمارے کسی جوان نے کسی گھر کو آگ لگائی ہو۔ ابھی 40 تھا، خواتین بھی نکلی، مرد حضرات بھی نکلے، میں نے ویڈیوز میں دیکھا، خواتین بھی جا رہی ہیں مطمئن ہو کے مجمع، وہ گاڑی وہ ٹریفک بھی جا رہی ہے، کیلے کی ریڑھی والا بھی جا رہا ہے، اور بڑا مطمئن ہو کے جا رہا ہے۔ ہمارے جوان ساتھ کھڑے ماتم کر رہے ہیں، مگر یہ مطمئن ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ لوٹیں گے نہیں، ان کے ہاتھ میں غازی کا علم ہے۔ دنیا مطمئن ہے، دنیا مطمئن ہے ہمارے جلوس سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، کوئی بھی احتجاج آج تک جو ہوا اس عزا کے علاوہ، گاڑیاں جلائی گئیں، غریبوں کا نقصان کیا گیا، کیلے لوٹے گئے، سب کچھ لوٹا گیا، مگر یہ مطمئن۔ کیوں؟ کیونکہ اس احتجاج سے پہلے ہم مجلس کرتے ہیں، اور مجلس میں بچوں کی، جوانوں کی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا
نہ کسی کے گھر کو آگ لگانی ہے، نہ کسی شریف کو لوٹنا ہے، کیونکہ جو آگ لگائیں اور لوٹیں وہ شریف نہیں ہوتے۔ یہ مجلسوں سے یہی کچھ ملتا ہے، ہمیں صلوات بھیجیے سیدہ کی ذات پہ ملتا ہے۔ تو آیت مجیدہ کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب مجھے بتائیے یہ انسان کھانے والا ہے یا نہیں؟ پینے والا ہے، چلنے والا ہے، مگر ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا دو نعمتوں کا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، پھر فوراً فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ بھی دکھا دیا۔ اب توجہ کیجئے ترتیب آیت پہ، پہلے فرمایا انسان ذکر کے قابل بھی نہ تھا، پھر ہم نے بنایا نطفے سے، پھر ایسا بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، عمل کرنے کے قابل بنا دیا، پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ میرا اللہ تو نے تو اور بھی نعمتیں عطا کی، مگر یہاں فرمایا سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، اور فوراً فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ بھی دکھا دیا۔ اللہ کے رسول نے حجت تمام کرتے ہوئے فرمایا اے نطفے سے بننے والوں، تم دیکھ بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو، آؤ تمہارے سامنے ایسا راستہ بیان کرتا ہوں جو سنائی بھی دے، جو دکھائی بھی دے۔ غدیر کے میدان میں پالانوں کے منبر پہ آ کے نبیوں کے سلطان نے آنکھوں سے اٹھا کے علی لوگوں کو دکھایا تھا اور من کنتو کہہ کے سنایا تھا، اور پھر یہی آیت آ گئی نا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر نہیں بنتا، یہ راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو شاکر بنو گے، چھوڑو گے تو کافر بنو گے، یہ کوئی اور راستہ نہیں، ولایت علی کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔ کل میں نے عرض کیا تھا سنی کتاب سے کہ جس کے دل میں محبت علی نہ ہو اور بغض علی ہو، نبی کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ توجہ ہے سامعین گرامی؟ اچھا یہ جو انسان جو اللہ نے بنایا اس کے بارے میں مولا امیر نے نہج البلاغہ میں کمال جملہ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں اعجب لہذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعزم ويتنفس من لحم، یہ کیسا عجب ہے، تعجب ہے اس انسان پر کہ دیکھتا ہے تو چربی کے ذریعے، بولتا ہے تو گوشت کے لوتھڑے سے، سنتا ہے تو ہڈی سے، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ عَزْمٍ، سونگتا ہے تو سوراخ سے۔ یہ ہے انسان۔ تعجب ہے نا بھئی، دیکھتا کس سے ہے؟ چربی سے، بولتا کس سے ہے؟ گوشت کے لوتھڑے سے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر، ہم ہدایت اور حسین پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ موضوع یاد ہے نا؟ یہ انسان گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا جسے ہم زبان کہتے ہیں، یہ میرے سر کے اندر، میرے جبڑوں کے درمیان، میرے دانتوں کے درمیان، یہ گوشت کا لوتھڑا۔ تمہیں ابھی بھی قدرت خدا سمجھ نہیں ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتے ہو نا، جاؤ بازار میں اور قصاب کی دکان سے گوشت کا لوتھڑا لے کر آؤ، ذرا بول کے دکھاؤ۔ نہیں بول سکتے، مگر اس سے میں کیا کیا بولتا ہوں، انگلش، اردو، فارسی، پشتو، عربی، سرائکی، پنجابی و دیگر یہ زبانیں بولتا ہوں نا، پھر ان زبانوں میں کیا کیا بولتا ہوں، جو بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہوں، اور جو نہیں بولنا چاہیے، یہ ہے انسان مختار اپنے اعمال میں، جو کل میں نے عرض کیا تھا، بولنے والا بھی بولتا ہے اور جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہے۔ اچھا، بولتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے۔ توجہ، میں آیا شب و روز کی انتھک محنت، سفر، تھکاوٹ، طبیعت خراب ہو گئی، مجلس سے پڑھ کے اب آواز نہیں نکل رہی۔ میں نے کہا شیخ صاحب میری آواز نہیں نکل رہی۔ انہوں نے کہا گوشت کا لوتھڑا تو ہے آپ کے اندر۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں نکل رہی۔ کہنے لگے دکھائیے، زبان چیک کروائیے۔ زبان دیکھیے، زبان بالکل ٹھیک تھی۔
کہنے لگے پھر آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جو صحت ہے وہ ذرا کمزور ہے، ویکنس ہے، آپ یوں کریں کہ ذرا غذا وغیرہ اچھی کھائیں، نیند پوری کریں، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں یہ کمزور ہو چکے ہیں، جب پھیپھڑے کمزور ہوں تو آواز نہیں نکلتی، طاقت پھیپھڑوں سے آتی ہے، پھیپھڑے صحیح ہوں گے تو آواز آئے گی۔ یہ پھیپھڑے ہوتے ہیں سینے کے اندر، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے سر کے اندر۔ صحیح آواز نکالنے کے لیے پھیپھڑوں کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور سینے کا سر سے متصل ہونا بھی ضروری ہے۔ سینہ کربلا میں تھا، سر نوکے نیزہ پہ تھا، پھیپھڑے نہیں ہے، دل نہیں ہے، سینہ نہیں، وہاں کٹے سر سے حسین نے ایسا کلام کر دیا، خدا کا بھی وعدہ ہو گیا، حسین تو نے دشمنوں میں اللہ اللہ کیا، میں قیامت تک حسین حسین کرواؤں گا۔ شکریہ۔ ہر امر و اختیار، ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، قرآن سینہ پہ اس طرح دہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے مولا حسین کی ساتھ۔ کیا فرمایا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو خدا نے متعدد مقامات پہ فرمایا، مثلاً اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ دکھایا ہے۔ اسی طرح یہ بتائیے راستہ دکھایا کیسے جاتا ہے؟ میں مجلس پڑھنے آیا، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا، دو طریقے ہیں ہدایت کے، ایک اراء الطریق راستہ دکھانا، اور ایک ارسال الی المطلوب منزل تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اشارہ کر کے بتائیں کہ صاحب سیدھا چلے جائیں، رائٹ جائیں، لیفٹ جائیں، رائٹ جائیں، بارگاہ آ جائے گی، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ صاحب میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں اور منزل تک پہنچا دیا، یہ آپ کی بارگاہ آ گئی، یہ دوسرا طریقہ۔ ایک راستہ دکھانا، ایک منزل تک پہنچانا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، اگر چونکہ ہمارا تجربہ اور فیلڈ ایسی ہے، متعدد مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہلی بار جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً سمجھیے کہ میں یہاں پہلی مرتبہ آیا، دوستان ظاہر امام بھائی، ہم باہر چوک میں کھڑے ہو گئے اور ہم نے بانی مجلس کو کال کی کہ صاحب ہمیں راستہ معلوم نہیں، آپ یوں کریں کہ لوکیشن بھیجیے، ہوتا ہے نا یوں، لوکیشن بھیجیے۔ انہوں نے واٹس ایپ پہ لوکیشن ہمیں سینڈ کر دی، اب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، فالو کیا اور چلتے چلتے آگے۔ کبھی کبھی تو یہ لوکیشن پہنچا دیتی ہے، اور یقین کریں کبھی اتنا خراب کرتی ہے، جانا کہیں ہو لے کہیں جاتی ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی مقام پہ جائیں اور آگے لوکیشن راستہ بتا رہی ہو مگر آگے دیوار ہو۔ اب یہاں بانیان ہمیں فون پہ فون کر رہے ہیں، صاحب لیٹ ہو گئے، جلدی آئیے، مجمع بیدار، مجمع سو رہا ہے، وہ جانے کی تیاری میں ہے، کیا کریں، جلدی آئیے۔ اب ہمیں لوکیشن نے پریشان کیا ہوا ہے، کبھی اس گلی تو کبھی، اور ہوا بھی ہے ہمارے ساتھ ایسا، کئی بار ہوا بھی ہے۔ پھر ہم کرتے کیا ہیں، جب لوکیشن کام نہ دینا پھر ہم بانی کو کال کر کے کہتے ہیں صاحب یہ جو آپ نے بھیجا ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہا، کسی کو بھیجو۔ یہ میں جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ بھائی کتاب کافی نہیں، اس سے وہ بھی مانگو جو کتاب تمہیں سمجھائے گا۔ توجہ ہے؟ ہم نے کیا کہا کہ بھائی یہ کافی نہیں ہے، کسی کو بھیجو۔ اور یقین کیجئے، ماشاءاللہ معزز مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، یقین کیجئے کہ کبھی کبھی تو بانیان خود آ جاتے ہیں لینے کے لیے، اور کبھی کبھی یوں کرتے ہیں کہ گیٹ پہ کسی بچے کو دیکھا سائیکل پہ بیٹھا ہے، اسے کہا بیٹا ذرا جانا فلاں چوک میں مولانا کی گاڑی کھڑی ہے، یہ نمبر ہے، یہ کلر ہے، وہ گاڑی کو یہاں لے آؤ۔ اب ہم بیٹھے ہیں بڑی گاڑی کے اندر اور بچہ بیٹھا ہے سائیکل کے اوپر، اور اشارہ کر کے بڑا مطمئن ہو کے ہمیں کہہ رہا ہے قبلہ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ اللہ اکبر، میں کیا پڑھ گیا، تم بیٹھے رہو۔ اس نے کہا قبلہ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں۔ اب میں نے ایک دفعہ ڈرائیور سے کہا کہ یار یہ بچہ اس کے پیچھے جانا ہے،
چھوٹا بچہ سائیکل پہ بیٹھا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اب انہوں نے کہا قبلہ کیا کرے، مجبوری ہے، اس نے بھیجا ہی اس کو ہے، اس نے بھیجا ہی اس کو ہے. اب بچہ آگے آگے اور ہم امامہ 10 میٹر کا سر پہ ڈال کے اپنے علم کا دعویٰ کر کے کہ بھائی ہم فلاں فلاں تو ہم فلاں، ہماری گاڑی یہ بڑی اور یہ نمبر اور یہ وہ تو یہ، بلے بلے. اور بچہ آگے آگے، اور جہاں بچہ وہیں پہ ہم. بچہ اس گلی میں جائے ہم پیچھے پیچھے، بچہ اس گلی میں جائے ہم پیچھے پیچھے. میں نے کہا چلتے جاؤ، ڈرائیور سے کہا چلتے جاؤ، پریشان نہ ہونا، کیونکہ یہ جو بچہ ہے نا یہ راستہ اسی کا ہے، یہ ہمیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، یہ روزانہ یہاں آتا جاتا ہے، جہاں لے جائے چلتے جاؤ. اب پتا چلا سورۃ الفاتحہ میں ہر نمازی کیوں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اب ان لوگوں کے لیے یہ قید تھوڑی ہے کہ اتنی عمر کا ہو اور اتنی عمر کا ہو. ویسے بھی راہبر کے لیے عمر کی قید نہیں، علم ضروری ہے. ایج چاہے بڑی ہو کم ہو زیادہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بات علم کی ہے. ہم بچے کے پیچھے اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ بچہ ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ راستے کا علم رکھتا ہے. علم وہ رکھے گا جو راستے کا مالک ہوگا، جس کا راستہ ہوگا. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اب اللہ، اچھا میں نے تو مثال جو دی کہ جو راستہ دکھائے یا جس کو فالو کرنا ہو، جو ہدایت کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہدایت میں کروں گا. اب کوئی بندہ ہے کہ جو بتائے کہ اللہ نے میری ہدایت کی، اللہ آگے آگے چلتا تھا میں پیچھے پیچھے. جو چپ بیٹھے ہیں میرا خیال ہے ان کو شاید اللہ کبھی نظر آیا، کبھی آپ کے پیچھے چلا ہو کہ آجو میرے پیچھے پیچھے. پورے قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ ہدایت میں کروں گا، راستہ میں دکھاؤں گا. میرا اللہ تو خود دکھتا نہیں تو راستہ کیسے دکھائے گا؟ سوال ہے یا نہیں؟ تو آواز آئے گی میں دکھنے والا نہیں، میں ہدایت کرتا ہوں مگر ہادی بھیج کے. جو ہادی میں بھیجوں گا تم انہیں فالو کرنا، ان کا راستہ ہی میرا راستہ ہے. اب اس نے سب سے پہلے ہدایت لینے والا نہیں بھیجا، ہدایت دینے والا بھیجا، تاکہ کوئی زمین پہ جا کے یہ نہ کہے کہ میں تھا اور میری ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا. اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں بھائی غلط کہہ دیا میں نے؟ کیا رضی اللہ لفظ اچھا نہیں ہے کیا؟ بھائی دعا ہی تو دے رہا ہوں. عیسیٰ نبی کو دعا ہی تو دی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بزرگان تشریف فرما ہے، یہ مجھے ٹوک کے کہیں گے مولانا ایسا نہ کہیں، جو وہاں سے آتا ہے نا اسے رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں. علیہ السلام کا مختصر چھوٹا تعارف یہ ہے، علیہ السلام وہ ہے کہ جس پہ کم از کم سلام اللہ کرتا ہے، اسے علیہ السلام کہتے ہیں. تو جو وہاں سے آتے ہیں وہ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یوسف و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام، مگر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ یہ جملہ بڑا کھایا گیا ہے، یہ لفظ بولو صلی اللہ علیہ سارے بولو واہ. میرے بچوں یہ درود پورا پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ آلہ وسلم. یہ آلہ بتا رہا ہے کہ جیسا سلام محمد پہ ہے ویسا آل محمد پہ ہے.
کبھی غور کیا یہ آل ہی کو اندر سے کیوں نکالنے کی کوششیں ہوتی رہی؟ تاکہ ماننا پڑے گا کہ یہ بھی وہیں سے آئے ہیں ہادی بن کر، ہدایت قیامت تک کے لیے، مگر ہدایت نبوت میں قید نہیں۔ نبوت کا دروازہ میدان غدیر میں بند ہو گیا، مگر ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ نبوت کا بند ہے، امامت کا کھل گیا۔ آج بھی اگر ہدایت ہو رہی ہے تو مان لو کوئی آل محمد میں ایک فرد موجود ہے جو امامت کی کڑی کا ہے، جو ہی ہدایت کر رہا ہے، وہی ہدایت کر رہا ہے، اس کے صدقے میں ہدایت ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی، اگر تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں اس سے پوچھتا ہوں شیطان کو مانتے ہو؟ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ شیطان کو مان لیتے ہو، امام رحمان کو نہیں مانتے؟ اچھا میں یہاں عرض کروں، یہ ایک دور تھا کہ مصطفیٰ سے لوگ کہا کرتے تھے اگر کوئی تیرا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے تو نظر آتے ہیں، یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، تیرا کیوں نہیں آتا؟ اب ہر شے 5 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، حواس خمسہ، پہچان نہ ہو جان نہ ہو تو ان سے ماورا کوئی چیز نہیں۔ یا تو آپ کسی کو پہچانیں گے آنکھوں سے دیکھ کے، یا زبان سے چکھ کے، یا سونگھ کے، یا سن کے، یا لمس کر کے، ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی کوئی حص نہیں ہے کہ جس سے آپ کسی شے کو جاننا چاہیں یا پہچاننا چاہیں تو آپ پہچان سکے، نہیں، ایسا نہیں۔ ان 5 چیزوں سے آپ جانیں گے، مگر اللہ کے بارے میں وہ بھی سچے تھے کہ بھائی اس کو کیسے پہچانے، وہ نہ دکھتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سونگا جاتا ہے، نہ چکھا جاتا ہے، نہ مس ہوتا ہے۔ اب کیا کریں؟ دیکھیے خدا کو جاننے کے لیے ان 5 سے ماورا ہونا پڑے گا۔ ایک اور شے ہے کہ جس کا سہارا ضروری ہے معرفت خدا کے لیے۔ مثلا میں بچے سے پوچھوں بیٹا 2 + 2 کتنے ہیں؟ 4 ہے نا کہ 5 ہے؟ 4 ہے۔ بچہ کہہ رہے 4۔ اب اس بچے کو کس نے بتایا؟ کیا اس نے کانوں سے سنا؟ نہیں۔ آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں۔ مس کیا؟ نہیں۔ اسے کس نے بتایا کہ 2 + 2 4؟ عقل نے۔ میرے نبی نے بھی ان سے کہا عقل رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا یہ چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر یہ کائنات کیسے بن گئی؟ یہ عقلی جواب تھا نا، عقلی جواب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ حواس خمسہ سے تو خدا کو نہ پہچان سکے، انہیں اللہ جاننے کے لیے عقل کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی شے آنکھوں سے، ناک سے، زبان سے، کان سے سنائی، سمجھی، دکھائی، سنگائی نہ دے تو اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ کل کے ان لوگوں کو خدا سمجھ میں آیا جن کے پاس عقل تھی، آج انہی کی اولاد کہتی ہے اگر امام ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، امام ہے تو سونگا کیوں نہیں جاتا، امام ہے تو سنائی کیوں نہیں دیا۔ ارے جب اللہ بغیر عقل والوں کو سمجھ نہیں آتا تو بے وقوفوں کو مہدی سمجھ میں کیا آئے گا؟ عقل ضروری ہے امام کی غیبت پہ ایمان رکھنے کے لیے۔ بھائی جس نے اسے غائب رکھا ہے وہ بھی غائب ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جب اس کی قدرت سے، اس کی دی ہوئی مہلت سے شیطان غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو اس کی دی ہوئی قدرت سے امام رحمان غائب رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ یہ جتنے انبیاء آئے علیہ السلام، ایسا ہی ہے۔ اب آدم نبی نے جو راستہ دکھایا وہ کس کا راستہ تھا؟ خدا کا۔ نوح جہاں چلائے وہ خدا کا راستہ، ابراہیم جہاں چلائے وہ خدا کا راستہ، مگر آدم کی آنکھوں کو اللہ نے کہیں اپنی آنکھ نہیں کہا، یوسف کی نگاہوں کو، چہرے کو، حالانکہ بڑا حسین تھا پھر بھی اپنا چہرہ نہیں کہا، موسیٰ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ یہ واحد ابو طالب کا بیٹا علی ہے، آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، کان اذن اللہ، سارے کا سارا علی ولی اللہ، علی ولی۔
شکریہ آپ جی ہیں. حالانکہ میرے نبی کو بھی عین اللہ وجہ اللہ نہیں کہا گیا. قرآن میں دو اعضاء، دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دو اعضاء کو اللہ نے اپنا کہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حبیب جو پتھر تو نے پھینکے تو نے نہیں، میں نے پھینکے. پھینکے تو نبی نے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تھا محمد کا. اللہ نے فرمایا میرا، یعنی اللہ محمد کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے. اچھا، اور وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بولتا ہے وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. یعنی میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا. اس کا بولنا گویا میرا بولنا ہے. گویا اللہ محمد کی زبان کو بھی اپنی زبان. پورے قرآن میں مجھے کہیں دکھاؤ کہ اللہ نے محمد کے سر کو اپنا سر کہا ہو، محمد کے کانوں کو اپنے کان کہا ہو، محمد کے چہرے کو اپنا چہرہ. نہیں، محمد کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا اور محمد کی زبان کو اپنی زبان کہا. میرا اللہ، یہ تو نے محمد کی زبان سے اور محمد کے ہاتھوں سے کروانا کیا تھا؟ جو تو کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تو مجھے پرانوں کے منبر پہ نبیوں کے سلطان کا وہ خطبہ یاد آیا. ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا اور زبان سے اعلان ولایت کر کے بتایا اسے مولا میں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے. علی کو اللہ نے بنایا مولا، علی کو اللہ نے بنایا مولا. اب یہ سارے نبی تو ہادی بن کر آئے، ایسا ہی ہے. اب یہ سب ہدایت کرتے رہے اپنے اپنے ادوار میں. ہم نے چاہا کہ ہم تک جو ہدایت پہنچی ہے اس پہ نبیوں کی محنت ہے، کیوں نہ نبیوں کا شکریہ ادا کریں. ہم نے سوچا اب 1,24,000 انبیاء ہیں، اب ان سب کا شکریہ ادا کرنے آ جائیں تو اتنی تو ہماری زندگی نہیں، شاید زندگی ختم ہو جائے، ہم دوسرا کام ہی نہیں کریں گے. پھر ہم نے کہا کسی ایسے ایک کا شکریہ ادا کریں کہ جس کا شکریہ ادا کرنے سے سب کا شکریہ ادا ہو جائے. ہادی سارے تھے، چراغ ہدایت حسین تھا. پھر ہم نے زیارت وارثہ پڑھی، کربلا کی جانب رخ کیا اور کہہ دیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام. پتا چلا کربلا میں حسین نے سر نہیں کٹوایا، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا. نبیوں کی محنت. بیٹا عائشہ اور نہ موسیٰ اندر ہیں تو میں ذرا نہ گھر جانا. ذرا ان سے کہیے وہ جا کے کروا دیتے ہیں اعلان ادھر. صلوات پڑھیں سارے مل کے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ توجہ. اگر دل ہو تو میں وارث انبیاء کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی. چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ. چلیں میں بھی فٹ بیٹھا ہوں، پریشان نہیں ہونا. مجھے ساری رات بٹھائے رکھے، میں تو بیٹھا ہوں. مجھے تو مزہ آتا ہے مجلس پڑھنے کا. آپ کی مجھے ٹینشن ہے، آپ نے سونا ہے.
اور ویسے بھی سونا نہیں ہے، مجلس میں نہیں سونا، کیونکہ مرد پہ سونا حرام ہے۔ حسین وارث آدم، کیونکہ موضوع ہمارا ہدایت اور چراغ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہدایت سے چلے اور چراغ ہدایت تک آ رہے ہیں۔ سارے ہادی اور حسین چراغ ہدایت، آدم ہادی، حسین چراغ ہدایت، حسین وارث آدم، کس میں؟ آدم صفی اللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ یہ لفظ صفوت بھی ہے، صفت بھی ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ صفوت کسے کہتے ہیں؟ صفوت میں آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ جب تک صفوت سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک حسین وارث آدم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صفوت کہتے ہیں چننے کو، توجہ ہے، کسے کہتے ہیں؟ چننا، چننا۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں کریم۔ مثلا میں کہوں کہ فیصل آباد کا کریم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، کیا مطلب؟ چنا ہوا مجمع، سلیکٹڈ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ جب گھر میں دودھ بوائل کرتے ہیں، کبھی کیا ہے؟ یہاں ہوتے دیکھا تو ہوگا بھائی، دودھ جب بوائل ہوتا ہے، بوائل کے دوران دودھ کے اوپر وہ بالائی، وہ ملائی آ جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے ملائی، اوپر تہ بن جاتی ہے، اسے انگلش میں کریم کہتے ہیں، عربی میں صفوت کہتے ہیں۔ یعنی جو نیچے سے میٹر تھا وہ چن چن کے اوپر آ گیا، اسے کہتے ہیں صفوت۔ حسین صفوت میں آدم کے وارث۔ آپ کے میرے امام ششم سے پوچھا گیا، مولا آپ کے دادا حسین آدم کے وارث کیسے؟ میرے مولا نے فرمایا، بزم ملائکہ میں جب اللہ نے آدم کو چن لیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تب مولا نے فرمایا 70,000 ملائکہ آدم کے آگے جھکے تھے۔ وہ جو 70,000 ایک مرتبہ آدم کو جھکے تھے، وہ قیامت تک قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں، وہ ملائکہ۔ صفوت میں آدم کے وارث۔ اگلا فکر ہے، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، اے نجات دینے میں نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ حضرت نوح نے نجات دلائی نا امت کو، کس طرح؟ 950 سال کم و بیش تبلیغ کی، چند بندے ایمان لائے، پریشان ہو گئے، میرا اللہ نہیں مانتے، کیا کروں؟ آواز توحید آئی، نوح ایسا کر، کشتی بنا، کشتی بنا کے اعلان کر دے، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے، جو نہیں آئے گا وہ عذاب میں مبتلا ہے، ہلاک ہے، غرق ہے، تباہ ہے۔ جو کشتی میں آ گئے وہ بچ گئے، اور جو نہ آئے وہ تباہ ہو گئے، عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اب نہ آنے والوں میں بیوی صاحبہ بھی تھی اور سگا بیٹا بھی تھا۔ مجھے بتائیے کیا ان پہ اللہ نے عذاب بھیجا یا نہیں بھیجا؟ مر گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے۔ میرا اللہ کچھ تو رعایت دے، تیرے نبی کی بیوی ہے، تیرے نبی کا بیٹا ہے، انہیں تو چھوڑ دے، باقیوں کو بے شک عذاب دے، انہیں تو نہ دے، تیرے نبی کے رشتہ دار۔ آوازیں توحید آئے گی، خبردار، میں عادل ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا نبی کا رشتہ دار کون ہے، یہ دیکھتا ہوں نبی کا وفادار کون ہے۔ بیوی ہے تو بھلے ہو، بیٹا ہے تو بھلے، نبی کی مانی تو نہیں نا، توجہ ہے۔ اب نہیں آئے، تباہ ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اللہ نے عذاب بھیجتے وقت یہ نہیں دیکھا کوئی نوح کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھا کون کشتی میں آیا ہے۔ نبی نے فرمایا میری اہل بیت بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب قیامت تک یہ نہ دیکھا جائے گا کوئی محمد کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھا جائے گا اہل بیت محمد کا کیا لگتا ہے، اہل بیت محمد کا کیا لگتا ہے۔ اور سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، مگر حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ یہ بھی سوال میرے امام ششم سے ہوا، مولا جب آپ سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں
تو پھر علیحدہ سے حسین کے بارے میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ حسین نجات کی کشتی ہے؟ آقا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں، مگر جو کشتی سب سے جلدی نجات کے ساحل پہ لے جاتی ہے وہ میرا دادا حسین ہے۔ ممکن ہی ماشاءاللہ ممکن ہی نہیں کوئی در حسین پہ آئے اور نجات تک نہ پہنچ پائے۔ اچھا، یہ حسین وارث نوح، اب نوح کے بارے میں یہ نہ دیکھا گیا کہ کوئی نوح کا کیا لگتا ہے، بلکہ نجات کا معیار کشتی ہے، کشتی۔ یہی حسین ہے نجات کی کشتی۔ کربلا سے پہلے نجات کا معیار اور تھا، کربلا کے بعد نجات کا معیار بدل گیا۔ کربلا سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کون لا الہ پڑھتا ہے، کون محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مگر کربلا میں رنگ بدل گیا، لا الہ پڑھنے والے حسین کے مقابلے میں آ گئے، محمد رسول اللہ پڑھنے والے حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ اب قیامت تک نجات کا معیار بدل گیا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی توحید کو کتنا مانتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کوئی شبیر کو کتنا مانتا ہے۔ مشکل بات تو نہیں ہے، وہ توحید نہیں ہے جو در حسین سے ہٹ کے لی جائے، توحید وہ ہے جو در حسین پہ آ کے لی جائے۔ کہ جتنے آج ہیں اللہ اللہ کرنے والے مگر حسین کا بغض، علی کا بغض، اور میں آپ کو بتاؤں پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ پاگل ہے، پاگل کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ پاگل ہے۔ دشمن علی کے بھی ماتھے پہ دشمنی نہیں لکھی ہوئی، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ دشمن علی ہے۔ کبھی علی کی مجلس روکتا ہے، کبھی حسین کا ماتم روکتا ہے، کبھی حسین کا جلوس روکتا ہے۔ علی، نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کی محبت گویا نبی کی محبت، حسین کا راستہ روکنے والے نبی کا راستہ روکنے والے، اور نبی کا راستہ روکنے والے تاریخ میں ابو جہل ہے، قرآن میں ابو لہب ہے۔ حسین ابن علی کی محبت در حقیقت مصطفیٰ کی محبت۔ اگلا فقرہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلت میں ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ جو یہاں بیٹھ کے مولا حسین کو سلامی پیش کرنا چاہتا ہے وہ آقا پہ پرخلوص ہو کے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ماشاءاللہ، حسین خلت میں ابراہیم کے وارث، کیا مطلب؟ خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم کو کیوں ملا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم عاشق خدا تھے، عاشق ذکر خدا تھے۔ ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، اور چراتے چراتے انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جو اللہ نے ملک بھیجا تھا انسانی شکل میں۔ انسان کو دیکھ کر وہ سامنے آ کے حضرت کے سامنے اللہ کی تسبیح پڑھنے لگا، سبوحن قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو بڑا اچھا لگا۔ حضرت نے فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ سب سے اچھا ذکر خدا میں کر لیتا ہوں، تو مجھ سے بھی اچھا ذکر کرتا ہے، اگر تیرے مزاج پہ گرا نہ گزرے تو مجھے دوبارہ سنا۔ حضرت نے فرمایا دوبارہ سنا۔ اس نے کہا اگر سنا دوں تو دے گا کیا؟ حضرت نے فرمایا جتنی بکریاں میری ہیں ان میں سے آدھی تیری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آدھی بکریاں لے کے پڑھنے لگا، سبوحن قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو پھر اچھا لگا۔ حضرت نے فرمایا دوبارہ سنا۔ اس نے کہا اب کیا دے گا؟ کہنے لگا، ابراہیم فرمانے لگے جو بچ گئی یہ بھی تیری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ساری بکریاں اپنی ملکیت میں لے لی، اور پھر اس نے پڑھنا شروع کیا، سبوحن قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو پھر اچھا لگا، فرمایا پھر سنا دے۔ اس نے کہا اب کیا دے گا؟ حضرت فرمانے لگے نظر یمین و شمال، دائیں بائیں دیکھا کچھ نہ ملا۔ فرمانے لگے یوں کرتے ہیں جتنی میری زندگی رہ گئی ہے تیری غلامی میں گزارتا ہوں۔ اللہ رے عشق ذکر خدا،
فرمایا میں تیری غلامی میں گزارتا ہوں. قدموں پہ ہاتھ رکھے معافی مانگی. کہنے لگا سرکار آپ میرے غلام نہیں, میں آپ کے غلامی کے لیے آیا ہوں. اللہ نے مجھے انسانی شکل میں بھیجا ہے, میں فرشتہ ہوں. اللہ جاننا یہ چاہتا تھا کہ میرا عاشق میرے ذکر کے لیے کیا کیا لٹاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ, حسین فخر خلیل اللہ. ارے کیا تقابل ابراہیم کا اور حسین ابن علی کا. جو ذکر خدا کے لیے بکریاں قربان کرے وہ ابراہیم ہے, جو سارا جہاں لٹائے وہ حسین ابن علی. اس طرح نہیں, دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ مل کے لبیک یا حسین. یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں میری دعا ہے کہ آئندہ سال 40 یہ ذریعے حسین سے جا لگیں. الہی امین بحق علیہ السلام. حسین فخر ابراہیم. اگلا فقرہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث, تجھ پہ ہمارا سلام. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں اللہ سے کلام کرتے تھے, کوہ طور پہ بلایا جاتا تھا. اللہ جب بھی کسی نبی سے بات کرتا تھا درمیان میں فرشتہ ہوتا تھا, مگر موسیٰ کے لیے فرشتے کی قید نہ رکھی, کوہ طور پہ بلاتا, ڈائریکٹ موسیٰ سے باتیں کرتے تھے. یہ ہے موسیٰ. حسین ہے فخر موسیٰ, جو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پہ جائے وہ موسیٰ ہے. جو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے عرش کو, فرش کو, کربلا کو معلا بنائے وہ حسین ابن علی ہے. اب جو موسیٰ سے اللہ کلام کرتا تھا اور اسی کا وارث حسین ابن علی ہے, تو کوئی تو ایسا وقت زندگی حسین میں ہونا چاہیے کہ درمیان سے پردے ہٹ جائیں, یا خدا ہو یا حسین ہو. تو وہی وقت آیا عصر عاشور, جب اس کا سر جھک گیا تو وہ فرمانے لگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ میں راضی ہو گیا, تو آ جا, میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. سب کچھ لٹا کے خدا کی رضا کو پا گیا حسین. شہادت عظمیٰ, قیامت کی شہادت. علامہ نقن فرماتے تھے کربلا میں مرنا آسان تھا, کربلا کے بعد جینا بڑا مشکل تھا. میں قربان جاؤں دن رات غریب کی غربت پہ رونے والوں, اللہ تمہارے پردوں پردے داروں کے پردے سلامت رکھے. سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ کے چچا شہید, آپ کے دادا شہید, دادا حمزہ شہید, دادا علی شہید, ہر وقت کیوں روتے رہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت ہماری میراث ہے, مگر مجھے بتا سجاد جیسے غیرت مند کا زینب جیسی پھپھی کو بازاروں میں لے کے جانا, کیا یہ بھی سجاد کی میراث؟ تڑپ گیا اور کہنے لگا مولا بتائیے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ غریب شب و روز ایک ہی لفظ اپنی زبان پہ لاتا تھا, ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام, مجھے شام نے مار دیا. سائل کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کا قافلہ کوفہ میں بھی گیا تھا. فرمایا ہاں. تو مولا شام میں کون سی تکلیف ہوئی کہ آپ کو کوفہ کا ظلم بھول گیا؟ مولا نے فرمایا کوفہ میں بھی بڑا ظلم ہوا. اب سائل نے پوچھا مولا بتائیے کوفہ میں کیا ہوا اور شام میں کیا ہوا؟ غریب نے رو کے فرمایا جب لوٹا ہوا قافلہ کوفہ کے صدر بازار میں آیا, ایک منادی نے ندا دی, یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان تھا, علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا, آؤ جس نے علی سے بدلہ لینا ہے, آج علی کی بڑی بیٹی تمہاری مہمان ہے. کہتے یہ اعلان ہونا تھا, کوفہ کی عورتیں چھتوں پہ آ گئی, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی آگ پھینکتا تھا. عزاداروں مولا فرماتے ہیں ایک آگ کا انگارہ میرے سر پہ گر گیا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں کہتا رہا ارے نہ جلاؤ میرا
سر جل گیا. میری 4 سال کی بہن سکینہ کوفے کی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہتی رہی ارے آگ نہ پھینکو میرا سجاد اکیلا. اجرکم اللہ. ازادارو سنو گے جملہ. امام فرماتے ہیں اب ایک محلے میں ہمارا قافلہ پہنچا. کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کوفہ کے بچے اپنے ہاتھوں میں صدقے کی کھجوریں لے کر آئے. میری پھوپھی پہ کھجوریں پھینکی, میرے بچوں پہ کھجوریں پھینکی. میری پھوپھی نے فرمایا کوفیو صدقہ تو علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. یہ جملہ کوفی عورت نے سن لیا, قریب آئی. اے قیدن صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. اینا اینا انتے من انتے, بتا تو کون ہے. علی کی بیٹی نے فرمایا بتا اہل بیت کو جانتی ہے. کہنے لگی ہاں پہلا محمد ہے, آخری حسین ہے. بی بی نے فرمایا اگر یہاں حسین آ جائے تو پہچان لے گی. کہنے لگی اے قیدن کجا حسین کجا یہ نجیس ماحول. بی بی نے نو کے نیزہ کو دیکھا, کہا بھیا ذرا اونچی آواز سے تلاوت کر, بھیا میں ان کو بتاؤں میرا قرآن کا قاری حسین آج بازاروں میں آ گیا. ازادارو اس قیدن نے جب کہا نا, اس خاتون نے اوپر دیکھا, کہنے لگی قیدن یہ آواز تو میرے حسین سے ملتی ہے. بی بی نے فرمایا پہچان یہ تیرا مولا حسین ہے. جب اتنا کہا تڑپ گئی اور کہنے لگی اگر یہ حسین ہے تو کون ہے. بی بی نے فرمایا پہچان میں زینب ہوں. رو کے کہنے لگی اگر تو زینب, میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتی یہ سارا ماجرا کیا, مجھے اتنا بتا تیرا عباس کہاں ہے. فرمایا وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں جس غریب کا سر ہے, ارے وہ میرا عباس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیرے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے. ازادارو منہال کہتے مولا یہ تو کوفہ تھا, بتائیے شام میں کیا ہوا. ایک جملہ امام نے فرمایا منہال کوفہ میں میری پھوپھی کہتی رہی مجھے پردہ دے دو, مگر جب شام کا بازار آیا کہتی تھی پردہ دو نہ دو مجھے چلنے کا رستہ دے دو. ارے میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا. میں آخری جملے پڑھنے سے پہلے دعا کروں گا میرا اللہ کسی شریف مومن کو کبھی بھی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں, درباروں میں, کچہریوں میں نہ جانا پڑے. ازادارو اللہ نہ کرے کسی کی پیشی ہونا عدالت میں اور اس کی پردہ دار بہنیں بھی ہوں, وہ یہی وکیلوں سے کہتے ہیں میری پیشی کا وہ وقت رکھنا جب عدالت میں زیادہ بھیڑ نہ ہو. اب بتا کجا تیری غیرت کجا سجاد کی غیرت. دعا کرو میرا اللہ ہمیں پردے داروں کے ساتھ شام کی گلیاں دکھا, وہ بازار دکھا جہاں منتیں کرتی رہی زینب. ازادارو 1-2 سال پہلے کی بات ہے, میرے جاننے والے شام گئے. جب واپس آئے میں ان سے ملا اور میں نے ملتے وقت کہا مجھے شام کے حالات بتاؤ. اس نے کہا سید برداشت نہیں کر پائے گا. کہنے لگا چند قدم کا فاصلہ ہے, بابو سعد سے لے کر یزید کے دربار تک, مرد چلے تو 5 منٹ لگتے ہیں, مستور بڑی آہستہ چلے تو 7 منٹ لگتے ہیں. کہتے بابو سعد سے بازار سے لے کے دربار یزید تک علی کی بیٹی نے 15 اذانیں سنی تھی. ازاداروں اتنی بھیڑ تھی, کبھی یہاں سے دھکا لگتا کبھی یہاں سے دھکا لگتا. زینب کہتی سجاد میں علی کی بیٹی ہوں, سجاد ان سے بول مجھے رستہ دے دو. امام فرماتے منہال یہ منظر بھی میں برداشت کرتا رہا. شام کا دربار آ گیا, ایک ایک رسی میں 12 گلے تھے, سب سے آخر تھی ملکہ زنجبار, پشت پہ میری پھوپھی زینب, سب سے اخیر میں تھی میری 4 سال کی بہن. مولا فرماتے ہیں شرابیوں کا ہجوم تھا, درباری بیٹھے ہوئے تھے. ایک درباری نے یزید سے کہا اے یزید یہ جو سب سے چھوٹی قیدن ہے یہ مجھے کنیزی میں دے دے,
میں خریدنا چاہتا ہوں. سجاد نے کہا میری زنجیریں ٹوٹ گئی. اور میں نے کہا خاموش ہو جا, ارے یہ میری بہن سکینہ. منہار یہاں تک بھی برداشت ہوا, مگر آگے قیامت. کہتے میری پھوپھیا کھڑی تھی, جس منبر پہ یہ ظالم تھا اس کی نچلی سیڑھی پہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر تھا. اس کمینے کے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ, ایک ہاتھ میں خزران کی چھڑی. کبھی غریب کی داڑھی پہ مارتا, کبھی غریب کے دانتوں پہ مارتا. مجھے معاف کرنا سیدو, کہتے شراب پی کے جو بچ جاتی, ہائے حسین غریب کے چہرے پہ ڈالتا اور کہتا حسین اسی شراب کو تیرے نانا نے حرام کیا. مولا فرماتے ہیں میں یہ بھی دیکھتا رہا, صبر کرتا رہا, مگر ایک موڑ آیا, مجھ جیسے صابر کے صبر کا بند ٹوٹ گیا. یہ کمینہ شراب پی کے اشارہ کر کے کہنے لگا ان قیدیوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب کون ہے؟ میں نے رو کے کہا او میرا اللہ, میں مر جاتا, کجا زینب کجا شرابیوں کا. یا حسین ابن علی علی لعنت اللہ علی القوم الظالم.